خوشخبری اور مزاح، یعنی مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے۔ مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، اس سے اس کی بےزتی ہوتی، تکلیف ہوتی، یہ تو جائز نہیں ہے۔ مذاق اڑانا جائز نہیں، مزاح کرنا، خوشخبری کرنا، دل لگی کرنا جائز نہیں، جھوٹ نہ ہو، یہ سنت ہے، عابدیت کی علامت، محبت کی علامت۔ اس حوالے سے حدیث بیان ہو رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت سے فرمایا کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے، اس بیچارے نے کیا کیا ان میں، یعنی بوڑھیوں میں کیا ایسی بات ہے جس کے وجہ سے جنت میں لی جا سکتی؟ وہ بوڑھی قرآن خوان تھی، قرآن خوان تھی، یعنی قرآن پڑھنے والی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی ہم نئے سرے سے نشو و نما کریں اور ان کو نوخیزہ اور شازی بنا دیں کہ بوڑھیاں بھی جنت میں جوان ہونا چاہیں، بوڑھیاں جنت میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ دونوں حدیثیں جو کل بولے جو رہا ہے، سواری کسی نے مانگی تو آپ نے فرمایا اٹھنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے پر کیسے بوجھ لا دوں گا؟ فرمایا بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے، آپ بوڑھے بھی تو بچے نہیں ہیں، کسی کے بچے تو آتے تھے، آج دو دادے نانے ہوں گے، کبھی تو کسی کے بچے تو تھے۔ جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دونوں حدیثوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف مزاح کی مثالیں، بعض حدیثوں میں مزاح کی ممانعت بھی ہے، یعنی مذاق کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ان حدیثوں میں اس کا قرینہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سواسن اس بارے میں ان حدیثوں سے معلوم ہوا وہ بھی اس قرینہ سے بلکہ اس کی واضح دلیل منع وہ مذاق ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ناگواری کا باعث بنے۔ اگر کسی مزاح سے دوسرا کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور جھوٹ نہ ہو، آپ یہ احساس ہو تو وہ سنت اور جائز، اللہ سمجھے۔